بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج اخباروں میں یہ خبر پڑھی کہ برطانیہ میں کثرت اموات کی وجہ سے قبروں کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے اور ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتیں دفن کی جا رہی ہیں۔ اسلام انسانیت کو تکریم عطا کرتا ہے، چنانچہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ کوئی نیک بندہ اسے گھٹی دیتا ہے، 7ویں دن غسل کر کے اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے اور عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام اس دنیا سے بندہ مومن کی رخصتی کے عمل کو بھی باوقار بناتا ہے، اسے تکریم انسانیت سے نوازتا ہے کہ میت کو غسل دیا جائے، پاک کپڑے کا کفن پہنایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر سنت کے مطابق قبر میں اس کی تدفین کی جائے۔ مگر تاریخ انسانیت میں ایسے مواقع آتے رہے ہیں کہ زلزلہ آیا، سیلاب آئے، جنگیں ہوئیں، وبائیں آئیں اور کثرت اموات کی وجہ سے قبریں کھودنے میں، قبریں بنانے میں دشواری پیش آئی۔ چنانچہ شمس الائمہ علامہ شمس الدین السرخسی متوفی 483 ہجری لکھتے ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں: جب 2 یا 3 میتوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کی حاجت پیش آ جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اس بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا: قبر کو کشادہ کر کے کھودو، ہر قبر میں 2 یا 3 میتیں دفن کرو، اور جو قرآن کا بڑا عالم ہو، قرآن کو زیادہ جانتا ہو، اس کی میت پہلے رکھو۔ ہم نے کہا پہلے مرد کی میت قبلہ رخ رکھی جائے، اس کے بعد لڑکے کی میت رکھی جائے، اس کے بعد ساقط شدہ حمل کے بچے کی میت رکھی جائے، اس کے بعد عورت کی میت رکھی جائے، اور ہر 2 میتوں کے درمیان مٹی کی ایک آڑ بنا دو تاکہ الگ الگ 2 قبروں کے حکم میں ہو جائیں۔ اسی طرح سے علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی 970 ہجری لکھتے ہیں اور محیط وغیرہ میں ہے:
حاجت کے بغیر ایک قبر میں 2 میتیں دفن نہ کی جائیں، مگر جب حاجت درپیش آ جائے، جیسا کہ آج کل کرونا وبا کی صورت میں بعض خطوں میں یہ حاجت پیش آ رہی ہے، تو سب سے پہلے مرد کی میت قبلہ رخ رکھی جائے، پھر لڑکے کی، پھر خنثیٰ کی، پھر عورت کی، اور ہر 2 میتوں کے درمیان مٹی کی آڑ بنا دی جائے تاکہ الگ الگ 2 قبروں کے حکم میں ہو جائیں۔ شہدائے احد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، قرآن کے زیادہ جاننے والے کو مقدم رکھو، آگے رکھو، اور پھر درجہ بدرجہ دوسری میتوں کو اس قبر میں دفن کرو۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کرنا اس موقع پر اس لیے مناسب سمجھا کہ برطانیہ یا کسی اور ملک میں اگر قبروں کی قلت کی وجہ سے مسلمان اموات کو، ایک سے زیادہ اموات کو ایک قبر میں دفن کرنے کی نوبت آ جائے تو فقہی ترتیب کے مطابق دفن کریں، اور اس بارے میں اپنے دل میں کوئی انقباض، کوئی تکدر، کوئی ملال، کوئی تنگی ہرگز محسوس نہ کریں۔ کیا ہم میں کوئی ہے کہ جس کا درجہ شہدائے احد کے برابر ہو؟ کیا ہم ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی ہیں؟ تو جب اور ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ عم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس لیے شہدائے احد کی تدفین کو سامنے رکھتے ہوئے جن ہمارے مسلم گھرانوں کی میتیں ایک سے زائد ایک قبر میں دفن کر دی جائیں، تو آپ تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ جل جلالک، ان کو شہدائے احد سے نسبت ہو گئی ہے، تو ان کے وسیلے سے ان کو مغفرت کاملہ اور قبر میں راحت و سکون عطا فرما، اور آخرت میں شفاعت سید المرسلین نصیب فرما۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ یا رب العالمین، جو مسلمان روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اس وبا کے نتیجے میں وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی جناب عالی میں مغفرت کاملہ نصیب فرما، اور حدیث پاک میں دی گئی بشارت کے مطابق انہیں شہید حکمی کا درجہ عطا فرما، اور آخرت میں ان کو اور ہم سب کو شفاعت سید المرسلین نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تیری تقدیر سے، تیری مشیت سے، تیری حکمت سے یہ جو کرونا وائرس کی وبا دنیا پر مسلط ہو گئی ہے، یہ ایک وبا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، انتباہ ہے مومنوں کے لیے۔ یا اللہ، ہم اس آزمائش کے قابل نہیں، ہم تیرے عاجز، ناتواں، بے بس بندے ہیں۔ یا اللہ، تو اس بلا و وبا سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس بلا سے، اس وبا سے ملت اسلامیہ پاکستان اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرما۔
تمام بلاد اسلامیہ کو نجات عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو، اس کا کوئی بھی فرد روئے زمین پر جہاں جہاں ہے سب کو نجات عطا فرما۔ اور اے اللہ، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، پورے عالم انسانیت کو اس بلا سے، اس وبا سے، اس امتحان سے نجات عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم عافنا فی ابصارنا وفی اسماعنا وفی قلوبنا وفی اذہاننا ورؤوسنا وفی اجسادنا وارواحنا۔ اللہم ربنا یا شافی الامراض اشف جمیع امراضنا وامراض المسلمین۔ اللہم ربنا یا دافع البلیات ادفع عنا بلیاتنا وبلیات المسلمین۔ اللہم ربنا یا حلال المشکلات حل جمیع مشکلاتنا ومشکلات المؤمنین۔ اللہم ربنا یا مجیب الدعوات بعزتک وبعفوک وبجلالک وبکرمک اجب دعواتنا وصلواتنا وتلاوتنا واذکارنا وتسبیحاتنا بجاہ سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم والعجز والکسل والجبن والمرض ومن قحط الرجال وغلبۃ الرجال وغلبۃ الدین۔ اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا كربة الا نفسته ولا دینا الا ادیته ولا مرضا الا شفیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، جو میرے بھائی اور بہنیں، جو بزرگ اور بچے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں، جن کے کوئی عزیز رشتہ دار اقارب بیمار ہیں، جو خود بیمار ہیں، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ان سب کو اور ہم سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، تمام جسمانی، روحانی، اخلاقی، اعتقادی، ظاہری اور باطنی تمام امراض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، میرے بھائی ڈاکٹر محبوب الرحمن شدید بیمار ہیں اور میری چچی شدید بیمار ہیں۔ یا اللہ دیگر بیماروں کے ساتھ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نافعہ شافیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں، رحمتیں اور راحتیں مقدر فرما۔ یا اللہ اپنے رزق و رحمت کے خزانوں سے سب کے معاش میں، رزق میں، روزگار میں، گھر بار میں، اعمال و ایمان میں، جمیع امور دین و دنیا میں وسعتیں، رحمتیں، برکتیں اور فراوانیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، نگاہ بد سے، دشمنوں کی بدخواہی سے، ہر ناگہانی حادثہ و سانحہ اور ہر آفت و بلا سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ یا اللہ میں تیری عطا کردہ توفیق سے، تیرے حبیب کریم کے کرم سے تیرے دین کے لیے کھڑا ہوا۔ جن حضرات کے نزدیک یہ جرم ہے تو مجھے اس پر استقامت نصیب فرما اور ان کو ہدایت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔